بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. جناب شاباش. سورة الانفطار مكية 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت انشقت وإذا الكواكب انتثرت انقبضت وتساقطت وإذا البحار فجرت وسبح بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا واختلط العذب بالملح وإذا القبور بعثرت حلل ترابها وبعث موتاها. وجواب إذا وما عطف عليها علمت نفس أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة ما قدمت من الأعمال وما أخرت منها فلم تعمل. اچھا جی. اذا السماء انفطرت، جب آسمان ٹوٹ جائے، انشقت پھٹ جائے. پہلے آیا تھا کہ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کا چمڑا اتارا جائے گا. جب کسی جانور کا چمڑا اتارتے ہیں تو پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں تو تب پیٹ میں جاتا ہے. اسی طرح آسمان کا پہلے چمڑا اتارا جائے گا، یعنی اس کی ہیئت تبدیل کی جائے گی، اور اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. اس وجہ سے ما قبل کے ساتھ مناسبت بھی آ گئی کہ جیسے دمبے کے چمڑے اتارنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں تب پیٹ میں جاتا ہے، اسی طرح آسمان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا. انفطار کے معنی پہلی دفعہ پھٹنا. فطور ناب البعیر، اونٹ کا دانت نکلا، داڑھ نکلی پہلی مرتبہ. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے انتثرت جھڑ جائیں. انتصار کے معنی جھڑ جانا، گر جائیں. اگر جھڑنا مشکل ہو تو گرنا. پہلے کہ آیا تھا انقدرت، تو پہلے بے نور ہو جائیں گے، اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائیں گے. انقبضت وتساقطت، انقبضت ختم ہو جائیں گے، تساقطت اور گر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، پہلے آیا تھا کہ سجرت اور یہاں فجرت ہے، تو اس میں آگ بھی لگا دی جائے گی اور اس کو ملا دیا جائے گا. فجرت کا مطلب بہا دیا جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے، پھر اس کے بعد اس کو آگ کا حصہ بنا دیا جائے گا. فتح بعضها فی بعض، بعض کو بعض میں کھول دیا جائے گا، تو اس جتنا حصہ ہے تو وہ جہنم کا حصہ بنتا جائے گا اور آگے ملتے جائیں گے اور جہنم کا حصہ بنتا جائے گا. فتح بعضها فی بعض، بعض کو بعض میں کھول دیا جائے گا. فصارت بحرا واحدا، ایک سمندر ہو جائے گا. جیسے آپ کو بتایا تھا کہ بحر ابیض متوسط کو بحر احمر کے ساتھ ملایا ہے نہر سویس کے ذریعے سے، مصر میں فرانس نے، اور صدر ناصر نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ جو ٹیکس اس پر ہے ہم فرانس کو نہیں دیں گے. تو اس کے ساتھ وہ کام کیا کہ اس بیچارے کو ذلیل کیا، اس کی زمین لے لی. واختلط العذب بالملح، اور میٹھا پانی نمکین پانی کے ساتھ مل جائے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جس وقت قبروں کو اٹھایا جائے گا، یعنی اہل قبور اٹھائے جائیں گے. بعثرت کا مطلب کھول دینا ہے،
بعثار کھولنے کو کہتے ہیں اور اکھاڑنے کو کہتے ہیں، اکھاڑا جائے گا۔ قلب ترابها، ان کی مٹی کو، قلب ترابها، ان کی مٹی کو پلٹ دیا جائے گا، ان کی مٹی کو کھودا جائے گا۔ وبعث موتاها، اور اذا کا جواب اور اس کی معطوفات کا جواب، ما عطف علیہا، ان کی معطوفات کا جواب کیا ہے؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، پہلے آیا تھا علمت نفس ما احضرت، نفس کو معلوم ہو جائے گا ما احضرت کی کیا حاضر کیا ہے۔ دیکھو یہاں بھی مناسبت آ گئی، وہاں علمت نفس ما احضرت اجمالا اور علمت نفس ما قدمت واخرا تفصیلا، جو اس نے آگے کیا ہے جو پیچھے کیا ہے تو وہ جان لے گا کہ میں نے اچھے اعمال کون سی کیے تھے اور خراب اعمال کون سی کیے ہیں، یہ معلوم ہو جائے گا۔ علمت نفس اے کل نفس، یعنی یہاں نفس سے مراد ہر نفس ہے۔ جب نکرہ سیاق نفی میں واقع ہو جائے تو عموم پیدا نہیں کرتا، لیکن یہاں علمت نفس میں تنکیر، یہ جو تنوین ہے یہ تنکیر کے لیے، کوئی بھی نفس۔ وقت هذه المذکورات، ان مذکور چیزوں کے وقت، جب کواکب انتصرت بن جائے گے، السماء انفرت بن جائیں گے، تو یہاں کوئی بھی نفس ہو تو علمت ما قدمت و اخرت، وہ جان لے گا ما قدمت من الاعمال، جو اعمال اس نے آگے بھیجے ہیں اور بھیجنے کے ہیں، وما اخرت، اور جو اعمال اس نے پیچھے چھوڑے ہیں۔ پیچھے چھوڑنے کا مطلب کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیے، اور یا مطلب یہ ہے ما قدمت، جو اس نے اعمال آگے بھیجے ہیں، وما اخرت من السنت الصالحۃ، اور جو اس نے اپنے پیچھے ایک اچھا طریقہ چھوڑا ہے، مدرسہ بنایا ہے اس کے پیچھے چل رہا ہے، مسجد بنائی ہے اس کے بعد چل رہی ہے، مسافر خانہ بنایا ہے، یہ ما اخرت ہے۔ ما اخرت من السنت الصالحۃ، من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها۔ اس لیے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جب تمہارا حساب کتاب ہوگا اور ما قدمت و ما اخرت پر عمل ہوگا، علم ہوگا، تو اس لیے تم اے انسان دھوکے میں مت پڑو کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الانسان، اے کافر، یا اے کوئی بھی انسان ہو، یا ایھا الانسان کے بعد خطاب دنیا میں ہے یا آخرت میں؟ یعنی دنیا میں یا ایھا الانسان، یا یقال له فی الآخرت یا ایھا الانسان، اور انسان سے مراد کوئی بھی انسان ہے یا انسان سے مراد کافر ہے؟ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے آپ کو دھوکے میں ڈالا؟ مجترئا بربک الکریم، کہ تم نے جرأت کی ہے، حال کونے کا مجترئا، ایسے حال میں کہ تم نے جرأت کی ہے، بعصیان ربک الکریم، رب کریم کے عصیان اور رب کریم کی نافرمانی پر، رب کریم کی نافرمانی پر جو تم جرأت کرتے ہو، اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ سمجھتے ہو، تو کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈالا ہے؟ تم کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یا تم کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کافر کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں، اللہ تعالیٰ قادر نہیں۔ اللہ قادر بھی ہے، عالم بھی ہے، غفور بھی ہے، لیکن منتقم بھی ہے، انتقام لے لے گا تم سے۔
اور یہ غرک بربک الکریم میں یہ جو کریم کا لفظ آیا ہے، کریم کا لفظ کہ اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، تو یا یہ جواب کی تلقین کے لیے ہے، تلقین الجواب کے لیے ہے کہ مسلمان کو جواب کی تعلیم ہو جائے کہ غرنی کرمہ، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو کہوں گا کہ غرنی حلم کا، آپ کا حلم اور تاخیر العذاب اس نے ہمیں اس بات پر جری بنایا ہے کہ ہم شریعت پر اکثر اچھی طرح عمل نہیں کرتے. یہ تواضعاً فرمایا حضرت عمر نے. فضیل ابن عیاض نے فرمایا ہے کہ غرنی ستورک المرخات علینا، جو پردے ہمارے اوپر لٹکی ہوئے ہیں اور ہماری پردہ پوشی ہوتی ہے، اس نے ہم کو دھوکے میں ڈالا اور جرأت میں ڈالا. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے. تو بربک الکریم میں جو کریم کا لفظ ہے یا جواب کی تلقین اور تعلیم کے لیے ہے للعاصی المسلم، مسلمان کے لیے. اور یہ ربک الکریم میں کریم کا لفظ توبیخ کے لیے ہے للکافر، کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، تم اس کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ کریم کے ساتھ تو لوگ ملتے ہیں اور کریم کی قدر و عزت کرتے ہیں، اور تم کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عصیان اور نافرمانی کرتے ہو. کتنی ظلم کی بات ہے، وہ کریم ہے، تم عصیان کرتے ہو. تو یا جواب کی تلقین ہے اور یا توبیخ کے لیے ہے، کافر کے لیے توبیخ ہے اور مسلمان اچھے آدمی کے لیے تعلیم ہے. اور غرک بربک الکریم میں غرور اس کو کہتے ہیں کہ آدمی بغیر اسباب کی نتیجے کی امید رکھے، نتیجے کا انتظار کرے بغیر اسباب کے، اس کو کہتے غرور. جیسے آدمی کفر کرتا ہو، عصیان کرتا ہو اور کہتے ہیں بس جی جنت ہمیں ملنا چاہیے. یا جیسے کاشتکار بغیر اس کے کہ تخم اور بیج کو زمین میں ڈال دے اور کہے گا ہماری فصل ہو جائے گی. کیوں؟ ہماری زمین ہے، زمین تو ہے لیکن بیج اور تخم نہیں ڈالا. اس کو کہتے ہیں غرور. اور دوسری ہے تمنا، وغرتکم الامانی، تم کو تمنا نے دھوکے میں ڈالا. تو تمنی اس کو کہتے ہیں کہ اسباب ناقصہ کی وجہ سے نتیجے کی امید رکھے، اسباب ناقصہ کی وجہ سے. جیسے روزہ رکھتا ہے، اس میں پورا دن غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، قتل کرتا ہے اور کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھا ہے اس لیے ہمیں ریان ملے گا. کیا ملے گا؟ ریان چشمہ ہمارے لیے ہے، حالانکہ سبب ناقص ہے، اس لیے کہ اس نے صرف روزہ رکھا اور اس کا پرہیز نہیں کیا، جو کچھ چاہے جو مرضی ہو وہ کرتا رہا. یہ بھی تل کا امانی یہم، یہ امانی ہے اور تمنا ہے جو پوری نہیں ہوگی. اور تیسرا ہے رجا، رجا جیم کے ساتھ. اس کے معنی ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجے کی امید رکھنا. اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے. ما غرک، کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈالا؟ دھوکے میں کس چیز میں ڈالا؟ بربک الکریم، کہ تم نے رب کریم کی عصیان اور معصیت پر جرأت کی ہے اور دلیر ہو گئے ہو. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ غرکا، اس کا مطلب اجرأکا ہو. ما اجرأک بربک الکریم، کس چیز نے تم کو دلیر بنایا، جری بنایا بربک الکریم، رب کریم کی معصیت پر. تو پھر غر سے دھوکے کا مطلب نکل جائے گا، جرأت کے معنی میں آ جائے گا، اور غر جرأت کے معنی میں بھی آیا ہے.
تو کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈالا کہ تم نے معصیت پر جرأت کی، یا کس چیز نے تم کو جری بنایا ہے رب کریم کی معصیت پر؟ حتی عصیتہ، وہ رب کریم، دیکھو رب کے لفظ میں اس نے تیری تربیت کی ہے اور تم اس کے احکام کو تپڑ مار رہے ہو، عجیب آدمی ہو۔ اس نے تمہاری تربیت کی ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹکراتے ہو۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ تعالیٰ جس نے تجھ کو پیدا کیا بعد ان لم تکن، جب کہ تم معدوم تھے۔ فسواک فعدلک، فسواک پس تم کو برابر کر دیا، فعدلک پس تم کو برابر کر دیا۔ بظاہر دونوں کا مطلب ایک ہے، فسواک فعدلک، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک فرق یہ ہے فسواک، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو مکمل بنایا، کامل بنایا، ناقص نہیں بنایا۔ دو ہاتھ ایک ہاتھ نہیں ہے، دو پاؤں ہے ایک پاؤں نہیں ہے، دو آنکھیں ہیں ایک آنکھ نہیں ہے۔ تو آپ کو مکمل بنایا، ناقص نہیں بنایا۔ فعدلک، اور آپ کو متناسب الاعضاء بنایا، بس آپ کے اعضاء کو برابر کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آنکھ اوپر ہو ایک نیچے، دونوں برابر ہے۔ ایک نہیں ہے کہ ایک کان اوپر ہے ایک نیچے ہے، دونوں کان برابر ہے۔ ایک نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک ہاتھ لمبا ہے اور ایک چھوٹا ہے، دونوں ہاتھ برابر ہے، دونوں پاؤں برابر ہے، الا یہ کہ کوئی بیماری ہو تو الگ بات ہے۔ تو فسواک، تو تم کو صحیح اور تندرست بنایا، ناقص نہیں بنایا، سالم بنایا، اور فعدلک برابر کر دیا، اعضاء کو برابر برابر کر دیا۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی فسواک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو برابر کر دیا، فعدلک پس آپ کو مستوی القامت بنایا، فعدلک آپ کو سیدھی قامت والا بنایا، جانوروں کی طرح بہائم کی طرح نہیں بنایا۔ تیسرا مطلب فسواک، اللہ تعالیٰ نے تم کو برابر بنایا، برابر، ایک کم ایک زیادہ نہیں ہے۔ فعدلک، اور آپ میں اخلاق برابر پیدا کیے، فعدلک اخلاقاً، آپ کے اخلاق کو اچھا بنایا۔ تو عام طور کے لوگوں کے اخلاق برابر ہوتے ہیں، ایسے کتوں کی طرح اخلاق نہیں ہوتے، بلکہ اخلاق کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے اچھے اور برابر ہوتے ہیں۔ عدلک اخلاقاً، اخلاق میں جانوروں کی طرح اخلاق نہیں ہے۔ اور فعدلک ایک اور ترجمہ، اللہ نے تم کو برابر بنا دیا، فعدلک آپ کے مزاج کو معتدل بنایا۔ انسان کا مزاج معتدل ہے اور برابر ہے، نہ اس میں غصہ زیادہ ہے نہ اس میں نرمی زیادہ ہے۔ پہلے دو معنی زیادہ مناسب ہے، ایک جو مصنف نے بیان کیا فسواک فعدلک، اور دوسرا جو میں نے بتایا کہ فسواک فعدلک، عدلک کا مطلب لا کالبہائم، جعلک مستوی الخلق، پیدائش میں برابر، سالم الاعضاء، اعضاء ناقص نہیں ہے، الا کی بیماری ہو تو الگ بات ہے۔ عدلک بالتخفیف والتشدید، تخفیف کے ساتھ، والتشدید فعدلک، تو عدلک اے جعلک معتدل الخلق، یعنی عدلک جعلک معتدل الخلق متناسب الاعضاء، آپ کی خلقت کو برابر بنایا، اعضاء کو مناسب بنایا، ایک لمبا ایک چھوٹا نہیں ہے۔ یا عدلک جعل البعض معتدلا بالبعض، بعض کو بعض کے ساتھ برابر کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کے 3 ہاتھ ہے ایک کے 2 ہاتھ ہے، میری بھی 2 ہاتھ ہے تو آپ کی بھی 2 ہاتھ ہے۔ اور فعدلک جب مخفف ہو تو اس کا ایک اور
معنی بھی بیان کیا ہے. فعدلک فصرفک الی ای صورت شاء. اللہ تعالیٰ نے تم کو پھیر دیا ہے جس شکل میں چاہا، جس شکل میں چاہا تو آپ کو ڈال دیا ہے. لیست ید او رجل اطول من الاخرى فی ای صورت ما شاء رکبک. جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے چاہا، حسن ہو یا قبیح ہو، طویل ہے یا قصیر ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، گورا ہے یا کالا ہے، باپ کی طرح ہے یا ماں کی طرح ہے، ماموں کی طرح ہے یا انٹی کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے جس شکل میں چاہا آپ کو بنا دیا. ہمارے ساتھ ایک طالب علم رہتا تھا، تو اس زمانے میں طالب علم اگر شادی کرتا تو یہ ایسا ہوتا تھا جیسے سونے کی بارش ہوتی تھی. یعنی کوئی طالب علم شادی نہیں کرتا تھا. تو اس کی شادی ہوئی تھی اور ایک چھوٹا بچہ اس کے ساتھ آیا تھا. تو اس سے ساتھیوں نے پوچھا کہ بتاؤ یہ بچہ ماں کی طرف گیا ہے یا باپ کی طرف؟ تو اس نے کہا یہ نہ ماں کی طرف گیا نہ باپ کی طرف، یہ مدرسے کی طرف آیا ہے. کیا کہا؟ یہ مدرسے کی طرف آیا ہے. تو کسی کی طرف تو گیا ہوگا. اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم کہ آبا اجداد تک، دور آبا اجداد تک کسی نہ کسی شکل کی طرف جاتا ہے بچہ. فی ای صورت، جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے چاہا، رکبک، آپ کو جوڑ دیا ہے، آپ کو ملایا ہے اور مرکب کیا ہے، جوڑنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انسانوں کو بے شمار شکل صورت میں پیدا فرمایا. ملین بلین لوگ ہیں اور ایک کی شکل دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر نہیں ملتی. خصوصاً ہاتھ کی لکیریں جو ہے وہ تو نہیں ملتی، ایک کی الگ ہوتی ہے دوسری کی الگ ہوتی ہے. کلا، نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تم کو اللہ تعالیٰ کے کرم پر مغرور ہو کر معصیت نہیں کرنی چاہیے. کلا ردع، یہ منع کرنا ہے، عن الاغترار بکرم اللہ. اللہ تعالیٰ کے کرم پر تم کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے اور تم کو معصیت نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کلا ما بعد کے ساتھ ہو تو کلا حقا، حق ہے آنے والی بات. بل تکذبون بالدین، بلکہ تم تکذیب کرتے ہو، انکار کرتے ہو، کفار مکہ وغیرہ وغیرہ، بالدین، جزا پر، جزا کے ساتھ انکار کرتے ہو یا جزا پر انکار کرتے ہو اور جزا کو نہیں مانتے، جزاء الاعمال. اور یا یہ تکذبون بالدین، دین کو نہیں مانتے ہو، اسلام کو نہیں مانتے. دین سے مراد دین اسلام. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ بے شک تمہاری اوپر لحافظین، حفاظت کرنے والے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، بے شک تمہاری اوپر 4 چوکیدار، آپ کے اوپر ہے چوکیدار اور ان کی تعداد ہے 4. 2 ہے دن کو اور 2 رات کو ہے تیار. تو اس لیے تم کیوں معصیت کرتے ہو یار؟ ان علیکم لحافظین، یقیناً تمہاری اوپر لحافظین، چوکیدار ہے، من الملائکۃ، جو تمہارے اعمال کی چوکیداری کرتے ہیں اور لکھتے ہیں. جب تم آتے ہو تو تمہارا نمبر نوٹ کرتے ہیں گیٹ میں، تو وہ تمہارا نمبر نوٹ کرتے ہیں، یہ تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں. دائیں طرف حسنات والا، بائیں طرف سیئات والا. حسنات والا ارادے کو لکھتا ہے، اس کو الہام ہو جاتا ہے کہ اس نے خیر کا ارادہ کیا تو لکھ لیتا ہے. ورنہ اعمال القلوب پر سوائے اللہ کے کوئی خبردار نہیں، لیکن ان کو الہام ہوتا ہے، یا وہ منہ سے سونگ لیتے ہیں، دل کی حرکت کو سونگ لیتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، لکھ لیتے ہیں. اور جو سیئات والا ہے، جب سیئہ کا ارادہ ہے تو نہیں لکھا جاتا، یہاں تک کہ سیئہ کرتا ہے تو پھر کاتب حسنات جو امیر ہے کاتب سیئات سے کہتا ہے مت لکھو اس کو، تھوڑی دیر صبر کرو، 6 ساعات صبر کرو. اگر اس نے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، جب توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کو 1 حسنہ لکھا جاتا ہے، 1 سیئہ لکھا جاتا ہے. اور حسنے والے نے اگر حسنے کا ارادہ کیا تو 1 حسنہ لکھا گیا، جب حسنہ کر لیا تو 10 حسنات لکھی گئی. اس لیے فرمایا کرامن
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کریم ہے، معزز ہے. یا کرامن، اللہ کرامن لوگوں کے اوپر کریم ہے. دیکھو لوگوں کے اوپر کتنا کرم کیا کہ حسنے کے ارادے کو لکھا، اور حسنے کو لکھا 10 پل 10 مرتبہ لکھا، اس کو اپنی طرف سے انگلش بنائی میں نے. اور سیئہ لکھا نہیں جب تک اس نے توبہ نہیں کی، جب توبہ نہیں کی تو پھر لکھا، اور ایک حسنہ لکھا. یہ ان کا کتنا کرم اور رحم ہے اور کتنی مہربانی ہے. تو کرامن علی الناس، لوگوں کے اوپر کرم کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں. اور دیکھو یاد پر اعتماد نہیں کرتے، کاتبین لکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ حافظات چاہے تو اس پر اعتماد کیا، نہیں. کاتبین یکتبون اعمالکم، کاتبین لہا الی اعمالکم یعلمون ما تفعلون، جو فعل تم کرتے ہو تو وہ جانتے ہیں. یعلمون ما تفعلون میں کہتے ہیں کہ فعل قلب شامل نہیں ہے، افعال قلوب اللہ تبارک دل کی بات ان کو معلوم نہیں. محققین علماء کہتے ہیں ہاں البتہ اگر حسنہ کرتا ہے، سیئہ کرتا ہے تو اس ارادے کا الہام کے ذریعے سے ان کو پتہ چل جاتا ہے. جمیعہ سب کے سب. ان الابرار لفی نعیم، اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں کرامن کاتبین لاعمالکم الحسنہ، تو ان کے لیے یہ ہے بے شک ابرار بر الذین توسعوا فی الاعمال الصالحہ، جنہوں نے خوب دل کھول کر اعمال صالحہ کی ہے. کل بر، جیسے بر لمبا چوڑا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے بھی اچھے اعمال بہت زیادہ کیے. المؤمنین الصادقین فی ایمانہم، جو مومن ہے اور اپنی ایمان میں سچے ہیں تو وہ لفی نعیم، جنت میں ہوں گے، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک فجار، دیکھو ابرار اور فجار ایک وزن ہے، جحیم نعیم ایک وزن ہے. اس کو کہتے صفت ترسیع، دو چیزیں لائے اور پھر دو کے مقابلے میں دو اور چیز لائے، ایک چیز پہلی چیز کے ساتھ اس کا وزن برابر ہو، دوسری چیز کا دوسری کے ساتھ وزن برابر ہو. تو ان الفجار، یقیناً فجار سے مراد کفار ہے. اور فجار کا ذکر اس لیے کیا کہ جو کافر ہوگا تو اس کے ساتھ یہ لازم ہے کہ فسق و فجور میں مبتلا ہوگا، اس لیے کہ وہ دین کو نہیں مانتا. جب دین کو نہیں مانتا فسق و فجور میں مبتلا ہوگا، کسی نہ کسی فسق و فجور میں. تو کفر کے ساتھ فجور لازم ہے. لفی جحیم، وہ جہنم میں ہوں گے، نار محرقۃ. اور یا فجار کا ذکر اس لیے ہوا تاکہ اس سے کفار بطریق اولا معلوم ہو جائے. یصلونہا یوم الدین، داخل ہوں گے جلنے کے لیے ہاں جہنم میں. یدخلونہا ویقاسون حرہا، سولیہ یصلہ اس کے معنی ہے الدخول للاحتراق، ویقاسون حرہا، اور برداشت کریں گے اس کی گرمائش کو. یوم الدین یوم الجزاء، مالک یوم الدین مالک یوم الجزاء. وما هم عنها بغائبین، اور نہیں ہوں گے یہ جہنم سے بغائبین غائب، نکلے، یا جہنم سے ان کو نہیں نکالا جائے گا. یا وما هم عنها بغائبین، یا یہ لوگ عالم برزخ میں نہیں ہوں گے جہنم سے غائب. عالم قبر میں بھی جہنم ان کے سامنے ہوگی اور جہنم کو دیکھتے ہوں گے اور جہنم کی حرارت کو برداشت کرتے ہوں گے، چکھتے ہوں گے. وما هم عنها بغائبین فی جہنم، یا وما هم عنها بغائبین فی عالم القبر والبرزخ، عالم برزخ میں بھی اس کو دیکھتے ہوں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا معلوم ہے ما یوم الدین،
کہ قیامت کے دن کا طول کتنا ہے اور سختی کتنی ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کا دن کیسے ہے. پہلے ما ادراک ما یوم الدین طولاً، ثم ما ادراک ما یوم الدین ہیبتاً، اس کی ہیبت، اس کا خوف کتنا زیادہ ہے. تعظیم لشانہ، یوم یعنی ھذا یوم، اور یوم یعنی اذکر یوم. لا تملک نفس لنفس شیئا، ایک نفس دوسرے نفس سے عذاب دفع نہیں کر سکتا. لا تملک مالک نہیں ہوگا، دفع نہیں کرے گا. نفس لنفس شیئا، تو شیئا مفعول مطلق. لا تدفع نفس لنفس دفعا، لا تدفع نفس من نفس دفعا، یا لا تنفع نفس لنفس نفعا مفعول مطلق. شیئا کوئی حصہ مفعول به. والامر یومئذ للہ، اور اس وقت حکومت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. دنیا میں تو کبھی باپ کا امر چلتا ہے، کبھی بیوی کا حکم چلتا ہے، کبھی کسی اور کا حکم چلتا ہے. وہاں صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہوگا. لا امر لغیرہ فیہ، اے لم یمکن احد من التوسط فیہ، یعنی ممکن نہیں ہے کوئی بھی کہ واسطہ بن جائے فیہ حکم میں، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا. بخلاف الدنیا، دنیا میں تو کسی اور کے واسطے سے بھی حکم ہوتا ہے. سورہ مطففین مکی ہے یا مدنی ہے اور 36 آیات ہے، اور ترتیب قرآنی میں 83 ہے اور ترتیب نزولی میں 86 ہے. سورہ عنکبوت کے بعد ہے، وقبل البقرۃ سورہ بقرہ سے پہلے ہے، اور ما قبل کے ساتھ ربط. ما قبل میں فرمایا تھا ما غرک بربک الکریم، تم کو کس چیز میں دھوکے میں ڈالا ہے کہ تم معصیت کرتے ہو. ومن المعصیت التطفیف ویل للمطففین، یہ تطفیف کا عمل اور معصیت جو تم کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ اغترار اور دھوکے کی وجہ سے کرتے ہو. نمبر 2، وہاں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا ہے، اور یہاں یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ یوم لا تملک نفس اس کی ایک صفت ہے، اور وہ یوم یقوم الناس فیہ لرب العالمین اس کی دوسری صفت ہے. تو یوم القیامت کی ایک صفت وہاں آئی ہے، یوم القیامت کی دوسری صفت یہاں آئی ہے. اور وہاں پر آیا تھا نمبر 3، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کتاب مرقوم. آنے والی میں کتاب مرقوم، کتاب مرقوم آ گیا ہے. نمبر 4، ما قبل میں قیامت کا ذکر ہے، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ قیامت کی صورتیں چل رہی ہیں. نمبر 5، ان میں بھی ابرار کا ذکر ہے، اور آنے والی صورت میں بھی ابرار کا ذکر ہے. ابرار کا ذکر، ان کتاب الابرار لفی علیین، اور وہاں ان الابرار. فجار کا ذکر وہاں بھی ہے، اور فجار کا ذکر آنے والی صورت میں بھی ہے. اور ما قبل صورت میں یصلونہا یوم الدین، یوم الدین کا ذکر وہاں بھی ہے، اور آنے والی صورت میں یکذبون بیوم الدین، یوم الدین کا ذکر وہاں بھی ہے. فرماتے ہیں ویل للمطففین، ہلاکت ہے، یا ویل عذاب ہے، یا ویل جہنم کی وادی ہے. للمطففین، ان لوگوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں. مطففین کمی کرتے ہیں، تطفیف کرتے ہیں. اور التطفیف یکون فی کل شیء، تمام حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں تطفیف کرتے ہیں اور کمی کرتے ہیں. وقت پر نماز نہیں پڑھتے، وقت پر روزہ نہیں رکھتے، اور حقوق اللہ کو برباد کرتے ہیں، یہ تطفیف ہے. حقوق العباد میں تطفیف کرتے ہیں، اپنا حق پورا مانگتے ہیں، دوسرے کا حق پورا نہیں دیتے، کم دیتے ہیں. اپنے اوپر
تنقید کو برداشت نہیں کرتے، دوسروں کے اوپر دن رات تنقید کرتے ہیں۔ حقوق العباد میں بھی ہے، ڈیوٹی میں بھی ہے، جو ڈیوٹی تنخواہ پوری لیتے ہیں اور ڈیوٹی پوری نہیں کرتے ہیں۔ طالب علم کے لیے بھی ہے، طالب علم مدرسے سے اور والدین سے فوائد پورے حاصل کرتے ہیں، اور جس کام کے لیے جو کام ان کے ذمے ہے وہ نہیں کرتے۔ تو تطفیف فی کل حق، ہر حق میں تطفیف ہے، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو۔ رشتہ دار ہو، رشتہ دار اس کا حق ادا نہیں کرتا اور اس سے یہ مانگتا ہے کہ میرا حق وہ پورا ادا کر لے، تو یہ تطفیف ہر چیز میں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، 3 چیزوں کا ذکر آتا ہے، اس میں ایک ہے الانصاف من نفس کا، انصاف اپنے نفس سے شروع کرے، یعنی جیسے تم دوسروں سے اچھی توقع رکھتے ہو تو دوسروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کر لو۔ اپنی فیملی کے لیے اچھی چیز چاہتے ہو تو دوسرے کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ اذا اکتالوا علی الناس، جب کہ وہ ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس لوگوں سے، یعنی علی الناس کا مطلب علی اس لیے آیا کہ لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے کہ مجھے پورا دے دو۔ تو اکتالو یعنی استکالو من الناس، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں۔ میزان دنیا میں تو میزان شریعت بھی اس پر قیاس کرو۔ اگر کوئی اشکال کرے کہ یہاں وزن کا ذکر کیوں نہیں آیا، الذین اذا اکتالوا علی الناس او اتزنوا یستوفون، وزن کرتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، ناپ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وزن کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ دلالت النص سے معلوم ہو بطریق اولا، اس لیے کہ مکیلات کا مرتبہ کم ہوتا ہے عام طور پر اور موزونات کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، تو جب مکیلات پورا لیتا ہے تو موزونات بطریق اولا پورا لیتا ہوگا۔ مکیلات کیا ہے؟ حنطہ، شعیر وغیرہ وغیرہ، یہ مکیلات ہے۔ موزونات کیا ہے؟ سونا، چاندی، لوہا، کوپر، براس۔ ظاہر بات ہے جب یہ کیسے چھوڑے گا، یہ تو بطریق اولا پورا لے گا۔ عام طور پر موزونات اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، اگرچہ موزونات میں شلغم بھی شامل کبھی کبھی ہوتا ہے، مولی، گاجر بھی، لیکن اکثر موزونات اعلیٰ ہوتے ہیں۔ دوسروں میں عیب دیکھتا ہے اور اپنے عیب کو برداشت نہیں کرتا۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور اگر آپ کہتے چلو وزن ذکر ہونا ضروری ہے تو یہاں آ گیا، وہاں دلالت النص کا لحاظ رکھا گیا، یہاں دونوں آ گئے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ، جب ناپ کر دوسروں کو دیتے ہیں، او وزنوہم یا وزن کر کے دوسروں کو دیتے ہیں، تو یخسرون کم کر کے دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ ینقصون الکیل او الوزن، الا یہ استفہام توبیخ کے لیے ہے، الا خبردار سن لو، یظن اولئک انہم مبعوثون، الا یظن اولئک، کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے ہیں، انہم مبعوثون، کہ ان کو اٹھایا جائے گا۔ نفی ظن نفی یقین کو مستلزم ہے، یعنی ان کو اٹھنے کا گمان نہیں ہے تو یقین کہاں ہوگا۔ یہ اور مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو اٹھنے کا ظن بھی ہوتا تو پھر بھی اچھا کام کرتے، لیکن ان کو دوبارہ اٹھنے کا ظن بھی نہیں ہے، یقین تو کیا ظن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ظن بھی کسی چیز سے بچنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا گمان غالب ہے کہ راستے میں چور بیٹھے ہیں تو احتیاط کریں گے۔ تو ظن کا ذکر اس لیے آیا کہ نفی ظن نفی یقین کو مستلزم ہے، یا ظن کافی ہے بچنے کے لیے۔ یوم عظیم،
اور ان کو اٹھایا جائے گا فی یوم عظیم، یوم عظیم میں، یا یوم عظیم کے حساب کے لیے، لحساب یوم عظیم، اے فی ہے یوم قیامت ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ یوم بدل ہے یوم کے محل سے، یعنی وہ مجرور ہے لیکن محلن منصوب ہے، یعنی اگر لام نہ ہوتا تو منصوب ہوتا، تو اس کا ناصب مبعوثون ہے، یعنی انہم مبعوثون یوما عظیما فی یوم عظیم، اور یوم یعنی فی یوم یقوم الناس، یا یہ کر لو کہ یوم اذکر یوم، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے، امر کے لیے، اس کے حساب اور جزا کے لیے۔ کلا حق ہے آنے والی بات، یا کلا نہیں کرنا چاہیے بعض کا انکار ما قبل کے ساتھ، ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً کتاب الفجار فساق اور فجار کا رجسٹر، فساق اور فجار کا کتاب رجسٹر، فائل، کتاب کا مطلب فائل، کتاب کا مطلب کمپیوٹر، ان کا کمپیوٹر لفی سجین، وہ سجین میں ہے، ہو جائے وہ کیا ہے، جہنم کمپیوٹر سینٹر میں ہے، اس کو سجین کہتے ہیں۔ سجین کا کیا ترجمہ کیا میں نے، رجسٹر کہو، کتاب کہو، فائل کہو، اور آج کل فائل کمپیوٹر میں ہے تو کمپیوٹر کہو، اور کمپیوٹر سینٹر کہو، اس لیے کہ کمپیوٹر تو کمپیوٹر سینٹر ہی میں ہوگا، بہت بڑا سینٹر ہوگا، ایک طرف ان کی فائل ہوگی، دوسری طرف ان کی ارواح ہوں گی، تو ارواح اور فائل ایک ہی جگہ میں ہوں گی۔ تو سجیل اگر سجن سے ہو تو وہ ان کے لیے بمنزلہ جیل ہے، اور سجین اگر اصل میں سجل سے ہو تو وہاں سب کچھ ان کا مکتوب ہوگا، دونوں کر دو، سجین سجن سے بھی ہے اور سجل سے بھی ہے، اگرچہ احناف ناراض ہو جائے کہ دو معنوں کو جمع کر لیا، لیکن کوئی بات نہیں۔ قیل هو کتاب جامع لاعمال الشیاطین والکفرہ، وقیل هو مکان اسفل الارض، زمین کے اسفل میں ہے اور جامع بھی ہے، اور اس میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ محل ابلیس اور جنود ہے۔ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، آپ کو کیا معلوم سجین کیا ہے، کتاب مرقوم، وہ کتاب ہے یعنی رجسٹر ہے، مرقوم مختوم ہے جس پر مہر لگائی ہوئی ہے، یا مرقوم اس پر علامت لکھی گئی ہے کہ یہ فلان فلان قسم کے لوگوں کے لیے، ویل یومئذ للمکذبین۔ Shit.